بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، خیموں میں مستور حوریں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے اہل جنت سے پہلے نہ کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ ثابت ہوا کہ جن عورت کو ہاتھ، وہاں پہ حوروں کی بیان ہو رہی ہے، حوروں کی فضیلت کہ انہیں کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ثابت یہ ہوا کہ عورت کو جنات چھو سکتی ہے، عورت یا مرد، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقہ کار سے بہت سارے اللہ رب العزت ہر انسان کو ہدایت عطا فرمائے، تو بہت سارے لوگ ادھورے نااہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بس ایک عدد تویز لیا یا ایک عدد اس چیز کا بس تھوڑا بہت وقتی طور پھونک مروا لی، تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وقت اتنا قلیل ہوتا ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ 2 سال ایک شخص ایک پیر صاحب سے نام نہیں لیتا، بڑے نامی گرامی ٹوکن شوکن لگے، بڑی لائنیں لگی ہوئی، پیر صاحب سے 2 سال دم وغیرہ کروانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب انہیں اولاد دی تو ایک بچہ، اس کا جو بچہ ہے بیٹا 6 ماہ کا، 12 فیڈر دن کو پیتا ہے، 12 فیڈر رات کو پیتا ہے۔ وہ پوچھنے مجھ سے آئے حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، جب میں نے اس کی تحقیق کی، میں نے کہا بھائی اس کے ساتھ تو جنات جس وقت آپ نے قربت قائم کی تو اسی طرح آگے وہ اس جنات کے معاملات سے ریلیٹڈ آپ جنات کا بچہ پراپرلی اس کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے، یہ تو جن پی رہے، ایک انسان نارمل بچہ تو نہیں پی سکتا۔ تو برکیف اس کا حل میں نے کہا پھر بعد میں دیکھتے ہیں، یہ بعد میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح سے اللہ بہتری عطا فرمائے، تو تقریباً 1 سال 1.5 سال قبل 1 سال 1.5 سال قبل ایک عورت آئی، اس کی بچی کے ساتھ مسئلہ تھا، سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو ولی ہے، یہ تو ولی جنات ہے، اس کو یہ۔ میں نے کہا جب اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے انسان کو اور جنات کو آپس میں بالکل کوئی کنٹیکٹ نہیں دیا، اللہ نے انسان اور جنات کو جس ٹائم آپس میں کنٹیکٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کا اور جنات کا آپس میں کنٹیکٹ نہیں دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے جب بیچ میں پردہ رکھا ہے تو تم کون ہوتے ہو بیچ میں ولایت کا دعویٰ کرنے والے کہ یہ ولی ہے، یہ دوست ہے؟ نہ کوئی ولی ہوتا ہے، نہ کوئی دوست ہوتا ہے، جنات صرف جنات ہوتی ہے، اور آگ انسان کی دشمن ہے، یہ ازل سے، روز ازل سے انسان کی دشمن ہے۔ چاہے ان میں کوئی مسلمان ہو جاتے ہیں، بیچ میں کعبے کی تعمیر بھی کی گئی، جنات کے صحیح کروائی گئی، لیکن ہم اس ٹاپک پہ نہیں جاتے، وہ ایک الگ ٹاپک آ جاتا ہے برکف۔ مقصد یہ ہے کہ اس بچی کا جب جنات حاضر کی گئی تو وہ اللہ کے فضل سے جب حاضر ہوئی چیز تو اس بچی کو بھی 5واں ماہ اس جنات کے راستے لگا ہوا تھا۔ چلے برحال وہ اللہ رب العزت بہتری فرمائے، ہر بہن کو عزت اور پردہ عطا فرمائے۔ تو کیا ہوا کہ جب اس چیز کو میں نے تھوڑا سا سختی کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ، سختی کیا کرنی ہے، تھوڑا سا میں نے اس کو جب کلام کی سختی دکھائی تو کیا ہوا کہ امی مجھے بچا، اس ٹائم کا وہ کہتا ہے نہیں ابو مجھے بچا، وہ کہتا ہے ابو تمہارا ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ، ابو کو کدھر بلا رہے ہو؟ تو مجھے دیکھنے لگے، کہتے ہیں یہ کیا، یہ ابو اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اور نہیں ہے، یہ چکر ہے۔ جب اس کا پراپرلی میں نے چیک کیا تو اس کی ماں کے ساتھ جو جن اس کی ماں کی جوانی میں وابستہ رہا ہے، جس نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارا، وہی چیز آٹومیٹکلی اس کی بیٹی کے ساتھ اسی کا بیٹا آ کے اٹیچ ہو گیا، اور 15 سال کی عمر میں اس کی بیٹی کو، اور یہاں تک بھی نہیں، اللہ معافی دے، اللہ سخت، بہت سخت معاملات ہوتے ہیں، ہزاروں معاملات ایسے ذہن میں آتے ہیں جو بیان کروں۔ ایک بچی ہمارے پاس آئی تو تقریباً 16-17 سال اس کی ایج تھی، تو انتہائی غیر معمولی حالت میں ہاسپٹل میں داخل، آپریشن وغیرہ کے معاملات کے قریب، کیونکہ کوئی بیماری شو نہیں ہو رہی ہے، وہ وٹ سیور جو بھی۔ تو جب اس چیز کو حاضر کیا گیا، 7 چیزیں تھیں غالباً، تیسرے نمبر پہ جو چیز آئی وہ جن عاشق تھا۔ جب وہ جن عاشق تھا تو اس کو جب میں نے دیکھیں ریگولرلی ایک انسانی طور پہ میں نے پوچھا، کیونکہ عوام الناس نہیں تھی، صرف اس کی یعنی کہ محرم بیٹھی ہوئی تھی اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ آیا کہ کس طریقہ کار سے تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی یہ انسان آپ انسانوں کے لیے ہے، دن میں 1 بار 2 بار 4 بار، اس نے جب بستر کی طرف منہ کیا ہم نے تبھی خلوت اختیار کی۔ اور جب وہ بچی ہوش میں آئی تو وہ کہتی
یہ ٹھیک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے دین کے وارث ہیں یہ علماء، ان علماء کے پاس جایا کریں، جاہل لوگوں کے پاس نہ جایا کریں۔ یہ خون چاہیے، یہ تتر چاہیے۔ ایک بندہ پوچھنے لگا مجھ سے کہ یار شاگرد ہی تھا، استاد جی حافظ صاحب یہ کون سی دعا ہے جو گھر میں رکھیں تو جنات اثر نہیں کرتی؟ میں نے کہا واہ کیا بات ہے، آپ میرے شاگرد ہو کہ آپ مجھ سے اتنا پیارا آپ نے سوال کیا، میں آپ کو کیوں نہیں جواب دوں گا؟ بچے آپ کے گھر میں قرآن کریم ہے؟ اس نے کہا جی۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ پیچھ میں وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں قرآن مجید ہے؟ اس نے کہا جی قاری صاحب میرے گھر میں قرآن پاک ہے۔ میں نے کہا تو قرآن سے بڑی کون سی دعا مجھے بتاؤ، میں بھی اپنے گھر میں رکھ لوں۔ تو اسے کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ ہم نے قرآن کو کھولا یا پڑھا یا سمجھا نہیں ہے، یہ علماء لوگ ہیں۔ لیکن علماء کو بھی چاہیے خصوصاً خصوص جو کام نہیں ہوتا اس کام میں نہ ہاتھ ڈالیں۔ یہ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ آج وہ بچی اگر 6 ماہ کی ہو کے اپنی ماں کے ساتھ غیر معیاری حرکتیں کر رہی ہے، کل اس نے بڑے ہو کے اس نے کیا تباہی مچانی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ اس نے مردوں والی حرکتیں اور غیر معیاری حرکتیں میں جو یہاں پہ شو نہیں کر سکتا، 6 ماہ کی بچی اگر کر رہی ہے تو اس نے آگے یہ نیکسٹ آگے لائف میں وہ کیا کرے گی؟ اس کا باپ کیا کرے گا؟ صرف اس ایک وہ مداری خاں کی وجہ سے، صرف اس نے مداری لگائی ہوئی ہے، ٹوکن لگائے ہوئے ہیں، یہ وہ واٹس ایپ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا قیامت والے دن اچھا کل وہ لڑکی کسی سے سنبھالنے ہو جائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں سنبھالنے ہوگی؟ کیونکہ اس کے جو نطفہ ہے اس نطفے میں جنات شامل کر دی گئی ہے۔ چلیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو بہت سارے ایسے ادھورے کیس آتے ہیں، خصوصاً آپ کو چاہیے کسی کامل شخص سے رابطہ کریں۔ میں نہیں کہتا میرے ساتھ، کسی کامل شخص سے، جس طرح آپ کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، ہمارا قرآن پہ ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز میں ہمت نہیں، طاقت نہیں، کوئی علم، کوئی جنات، کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی انسان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی تو ہوئے، ٹھیک ہے؟ آپ مہربانی فرمائیں، ٹھیک ہے آپ مجھے خالی توحید نہ سکھائیں یا میں آپ کو خالی توحید نہ سکھاؤں۔ یہ ایک سسٹم ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو وجود اور تخلیق میں بنایا ہے، اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے، سو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ توحید الگ ہے، ہمارا عقیدہ ایمان الگ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے والے لوگوں کو جنات کے حادثوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے، وہاں پہ پوائنٹ پہ، نعوذ باللہ ہم کیا کہیں گے وہاں پہ اللہ کہاں تھا یا ایسی کوئی گفتگو نہیں، اللہ کی مرضی کے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ چلیں تو بات یہ کر رہا تھا کہ خصوصاً آپ کو چاہیے کہ کسی جاہل عمل کے ہتھے نہ چڑھیں، کیونکہ وہ جو عورت میرے پاس تشریف لائی، تو میں نام تو کسی کا یا کوئی ایریا مینشن نہیں کرتا، کیونکہ میرے ظاہری بات ہے ہر انسان کا ایک پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پردہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہوا ایسے کہ درباروں کے بھی نام میں نہیں لیتا، بہت صاحب مسند گدیوں پہ کراچی، ملتان، تو یہ اسلام آباد میں دربار ہے، پھر اس کے بعد پشاور میں ہے، خاصے درباروں پہ اسے لے کے جایا گیا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ تعالی و رسول عالم، وہ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتی تھی کہ جو درباروں کو شاید میرے سے زیادہ عقیدت سے ماننے والا تھا۔ تو تمامی احباب نے یہی کہا کہ وہ یہ اس کی جنات یہ دوست چیزیں ہیں، یہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی، لیکن اس بچی کی عزت بھی گئی، جس کا میں پچھلی ویڈیو میں گفتگو کر رہا تھا، اس کی عزت بھی گئی، اس کی زندگی بھی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات کہ صرف اور صرف ان جاہل لوگوں کی وجہ سے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنات جو ہے یہ اس کی دوست ہے۔ کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ یہ جنات یہ آپ کی دوست ہیں یا یہ آپ کے لیے نیک عمل آپ کی مدد کریں گی یا یہ بزرگ ہیں آپ کے ساتھ، یہ سب جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آراف 8واں پارہ، یا معشر الجن ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن والانس قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ 8ویں پارے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنوں انس کو جمع کیا جائے گا، جنوں سے کہا جائے گا کہ تم نے انسانوں سے بہت سے فائدے حاصل کیے، آگے سے انسان بولیں گے نہیں اللہ ہم نے بھی جنات وقال اولیاء من الانس، ہم نے بھی ان کو جنات کو آپس میں دوست رکھا، ہم نے بھی ان کے ساتھ دوستی رکھی، تو آگے